مومن عورت آسیہ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی کے طور پر منتخب فرسائشوں اور شاہی زندگی کے بجائے حضرت آسیہ علیہ السلام نے ایمان کو ترجیح دی۔ اللہ کی عنایت سے موسیٰ علیہ السلام کی زہر بھری تلوار کے ساتھ فرعون کا دربار طوفان میں ڈوب گیا اور اس طوفان میں ظلم کا سلطان بھی ڈوب گیا۔ جی دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے 9 مولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بڑھتے ہوئے ظلم سے بنی اسرائیل کے رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ان کے گھروں میں غم کا سایہ پڑ گیا۔ اس وحشت کے دوران اللہ تعالیٰ نے ایک بہادر اور مومن عورت آسیہ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی کے طور پر منتخب فرمایا۔ آسیہ کی خادمہ کو نیل کے کنارے ایک خوبصورت صندوق ملا جس کے اندر ایک روتا ہوا بچہ تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو فرعون کے لوگوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچنے کے لیے صندوق میں ڈال کے نیل دریا میں بہا دیا تھا، اور اللہ کا معجزہ دیکھیں کہ یہ حضرت آسیہ کو ملا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اپنے ہی گھر پرورش پائے۔ اس ظالم فرعون کے سامنے ہی اللہ کی قدرت کا ایک زندہ ثبوت بن کر ابھرے۔ سالوں بعد ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو انہیں یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ فرعون کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ بنی اسرائیلی ہیں۔ یہ انکشاف ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر فرعون سے بغاوت کرنے کے بعد فرعون نے غضب میں آ کر آسیہ کو شہید کر دیا، لیکن آسیہ کا ایمان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں ان کا کردار تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ قرآن اور حدیث میں اگرچہ حضرت آسیہ علیہ السلام پر براہ راست ظلم کا ذکر نہیں ملتا، لیکن وہ فرعون کی بیوی ہونے کے ناطے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جن چیلنجوں اور خطرات کا سامنا کر رہی تھی انہیں ضرور اجاگر کیا گیا ہے۔ اگر ہم ظلم کے اس تصور کو حضرت آسیہ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں تو ان پر 3 طرح ظلم ہوا۔ اخلاقی ظلم: تصور کریں کہ آپ ایک ایسے محل میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کا شوہر ایسے قوانین نافذ کر رہا ہے جو آپ کے عقائد کے خلاف ہیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے یقیناً ایک گہرا اخلاقی تصاد محسوس کیا ہوگا بنی اسرائیل کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے، جبکہ وہ کھلم کھلا بات بھی نہ کر سکیں۔ نفسیاتی دباؤ: فرعون کے ظلم کی حمایت کرنے والوں سے گھری ہوئی حضرت آسیہ علیہ السلام نے شاید تنہائی اور حالات کے مطابق چلنے کا دباؤ محسوس کیا ہو، لیکن وہ اپنے ایمان پر مضبوط رہیں۔ انتقامی کارروائی کا خوف: فرعون کی کھلم کھلا مخالفت کرنے کا مطلب اپنی جان اور سلامتی کو خطرے میں ڈالنا، اور حضرت آسیہ علیہ السلام کی جرأت کی داد ہے کہ انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خفیہ حمایت کرتی رہی۔ انہوں نے فرعون کے ظلم کو دیکھتے ہوئے بھی اپنی خادموں کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف بچایا بلکہ خفیہ طور پر ان کی پرورش کی۔ یہ ایک طرح کا خاموش بغاوت اور ظلم کے خلاف جرأت مندانہ قدم تھا۔ اور ایمان کی قیمت دیکھیے کہ اور حضرت آسیہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اصل سے آگاہ ہوں اور اپنی قوم کی رہائی کے لیے تیار ہوں۔ حضرت آسیہ کی زندگی مسلسل ایک کشمکش تھی۔ وہ دن کو فرعون کی بیوی کا کردار ادا کرتی تھیں اور رات کو مومن کی طرح عبادت کرتی تھیں اور بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتی تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون کی عورتوں میں سے بہترین کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایمانی قوت اور ظلم کے خلاف استقامت کا اعلیٰ ترین اعتراف ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ظلم کے سامنے خاموش نہ رہیں، چاہے اس کی قیمت کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو۔ ان کی کہانی ہمیں ہر طرح کی مشکلات اور آزمائشوں میں اپنے عقائد پر مضبوط رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔
ظلم اور تنہائی کے باوجود حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان ان کے لیے ایک تحفہ تھا۔ یہ ایمان ہی نہیں طاقت دیتا بلکہ وہ ظلم برداشت کر سکیں اور عقائد پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جدوجہد کرتی رہیں۔ جی دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شاندار قصہ سنائیں گے۔ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا اور شیئر لائک ضرور کیجیے۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔ اور حضرت آسیہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اصل سے آگاہ ہوں اور اپنی قوم کی رہائی کے لیے تیار ہوں۔ حضرت آسیہ کی زندگی مسلسل ایک کشمکش تھی۔ وہ دن کو فرعون کی بیوی کا کردار ادا کرتی تھیں اور رات کو مومن کی طرح عبادت کرتی تھیں اور بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتی تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون کی عورتوں میں سے بہترین کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایمانی قوت اور ظلم کے خلاف استقامت کا اعلیٰ ترین اعتراف ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ظلم کے سامنے خاموش نہ رہیں، چاہے اس کی قیمت کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو۔ ان کی کہانی ہمیں ہر طرح کی مشکلات اور آزمائشوں میں اپنے عقائد پر مضبوط رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ظلم اور تنہائی کے باوجود حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان ان کے لیے ایک تحفہ تھا۔ یہ ایمان ہی نہیں طاقت دیتا بلکہ وہ ظلم برداشت کر سکیں اور عقائد پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جدوجہد کرتی رہیں۔ جی دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شاندار قصہ سنائیں گے۔ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا اور شیئر لائک ضرور کیجیے۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔